اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیکچر میں اسلامی تہذیب کو اور مقاصد شریعت کی اقسام کو ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے ارکان اسلام، ٹھیک ہے؟ اسلامی تصور عبادت اور اسلامی عبادات، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کی جو اسلامیت کی بک ہے نا، جو آپ لوگوں کے پاس لائف اینڈ لیونگ کی بک جو آپ لوگوں کے پاس ہے، اس میں آپ اوپن کر لیجیے گا پیج نمبر 226 سے لے کر 264 تک، مطلب کہ 226 پیج نمبر سے لے کر 264 تک۔ ان پیجز میں آپ لوگوں کے جو اسلامی تصور عبادت اور اسلامی عبادات مطلب کہ ارکان اسلام جو ہیں وہ بڑی ڈیٹیل سے بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان پیجز کو ریڈ کیجئے گا اچھے سے، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم ارکان اسلام کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ارکان اسلام۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہمارا دین اسلام ہے نا، وہ ان کے بھی پلر ہیں، مطلب یہ ارکان اسلام جو ہیں وہ ان کے پلر ہیں۔ دین اسلام جو ہے ان پلروں پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کی جتنی بھی پوری عمارت ہے وہ ارکان اسلام پر کھڑی ہے، اور یہی وہ دین اسلام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کی طرف لے کر مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا مکمل دین ہے جس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور اپنے بندوں کے لیے اسی دین کو پسند فرمایا ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اس کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اسی دین کے سارے انبیاء کرام نے بشارت دی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ میں آپ کو ارکان اسلام کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ کچھ جو ہے میں نے یہاں پہ رائٹ کیا ہے، یہ آپ نے ریڈ کر لینا ہے، اور کچھ جو ہے یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، آپ نے یہ لیکچر سن کر اپنے نوٹس خود سے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ دین اسلام جو ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں، کل 5 رکنوں پر مشتمل ہے، جس پر ایمان لائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر کوئی شخص صحیح طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کن پر ایمان لائے بغیر؟ 5 ارکان جو ہیں اسلام کے، جو 5 ارکان ہیں، ان پر ایمان لائے بغیر انسان جو ہے وہ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اسلام کا تصور عبادت یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ خدا کی بندگی میں گزرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ہے کہ اسلام کی عمارت جو ہے وہ 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہیں، اور پہلی عمارت جو اس کی ڈیٹیل ہے، یہ 5 ارکان یہ ہیں، یہ دیکھیں تو اس کی نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ جو ہیں وہ ہے نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 4 پہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 5 پہ ہے استطاعت رکھنے پر حج بیت اللہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ 5 پوائنٹس ہیں ارکان اسلام جو ہیں جن کی بنیاد پر دین جو ہے وہ ہمارا قائم ہے۔ ان 5 پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے، یہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے فرسٹ پوائنٹ، اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب کہ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بھی جو ہے اس کی تعلیم دی ہے، توحید کی تعلیم دی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ توحید کا ہی ذکر و بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بھی توحید کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تعلیم جو ہے، توحید کی تعلیم جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، بلکہ دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جس میں توحید کی جو ہے وہ توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ جو ہیں 1-2 آیات میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جس میں توحید کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے؟
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ قرآن پاک میں بار بار اور بہت زیادہ آیات میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس کلمے کی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس کلمے کی جو ہے فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، حدیث مبارکہ بھی ہیں ان کی۔ کلمہ کی فضیلت جو ہے، کلمے کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا جنت کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ کی فضیلت بیان کر رہی ہوں۔ یہ فرسٹ پوائنٹ جو ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ارکان اسلام کا، اس میں کلمہ طیبہ آ جاتا ہے، اس کی فضیلت بیان کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ غور سے سنیے گا۔ یہ کلمہ جو ہے اسلام کی بنیاد ہے، اس کے پڑھنے سے کافر جو ہے وہ مومن بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جب جو کافر ہوتا ہے اس نے مسلمان بننا ہو تو اس جو ہے کلمے کو پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دین کی پوری عمارت جو ہے اسی کلمہ طیبے پر قائم ہے۔ عقائد اسلام کی جڑ ہے اور اسلام کی علامت اور پہچان ہے۔ اس کے پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی کلمے پر موت آ جائے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ سب سے زیادہ پسند ہے اور پوری کائنات اس کلمے کی وجہ سے قائم ہے۔ جب تک زمین پر ایک آدمی بھی کلمہ پڑھتا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک زمین پر ایک آدمی بھی کلمہ پڑھتا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ اس کلمے کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ مجھے بھی یاد آ گیا کہ ایک بار نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی خاص کلمہ بتائیں۔ حضرت موسیٰ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی خاص کلمہ بتائیے جس سے آپ کا ذکر کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یہ کلمہ تو سب ہی پڑھتے ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی خاص کلمہ آپ کی بارگاہ سے نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، اے موسیٰ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور زمین ہوں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلمے پر قائم رہنے والا بنا دے، آمین۔ اور قرآن پاک میں یہ سورۃ اخلاص جو ہے، سورۃ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سب سے بہتر صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن پاک کی جو سورۃ اخلاص ہے نا، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یہ جو سورۃ اخلاص ہے اس کا ترجمہ جو ہے یہ آپ فرسٹ پوائنٹ میں اس کو مینشن کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سیکنڈ پوائنٹ جو ہے ہمارا سٹارٹ ہو جاتا ہے نماز قائم کرنا۔ ٹھیک ہے، نماز کا سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ فرسٹ رکن جو ہے کہ کلمہ طیبہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا۔ سیکنڈ یہ ہے نماز قائم کرنا، یہ ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، نماز قائم کرنا۔ سب سے پہلے نماز سے کیا مراد ہے؟ نماز سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا، دعا کرنا اور قرب حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ نماز جو ہے اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ نماز جو ہے وہ مسلمانوں پر 5 وقت میں فرض ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی عبادت ہے جو نماز ہے جو ہم پر فرض ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز جو ہے، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے، اسلامی عبادات میں سے سب سے افضل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔
نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید جو ہے نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ قیامت کے دن نماز کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا۔ نماز میں جو ہے بندہ جو ہے اپنے خالق اور مالک کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ اور نماز کی تاکید جو ہے بار بار قرآن پاک میں ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جو نماز کی تاکید پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ دین کی اصل بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ نماز جو ہے وہ ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز جو ہے مسلمانوں پر 5 بار فرض ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 5 بار فرض ہے، دن میں ہم لوگ 5 بار نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں سے بھی ایک ارشاد ہے کہ قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو میں نے آپ کو بھی بیان کیا ہے، حدیث مبارکہ، کہ دین کی اصل بنیاد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے بات چیت کرتا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ صرف نماز ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتبا موقوتا، ٹھیک ہے۔ ایمان کو تقویت پہنچانے اور اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے۔ نماز جو ہے پہلی امتوں کو 2 نمازیں ملی تھیں اور ہمیں الحمدللہ 5 نمازیں ملی ہیں۔ اس لیے ہمیں نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے، نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان جو ہے ایک نماز ہی ہے جو فرق کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے والا 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ آگے ہمارا جو ہے 3rd پوائنٹ آ جاتا ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے، روزے رکھنا، ٹھیک ہے۔ روزہ جو ہے وہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جو روزہ ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے لیے روزہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہم پر فرض ہے۔ روزہ جو ہے روزے انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز جو ہے وہ خواہش نفس ہے۔ خواہشات جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ایک انسان جو ہے رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے اور اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت جو ہے عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ روزہ جو ہے وہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی خود پسندی کا بھی علاج ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی چیزوں کے پاس ہوتے ہوئے بھی خود کو کھانے پر قادر نہیں پاتا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جائے تو اس میں ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے جو روزے ہیں اس میں بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور جو روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں گے تو ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور جو شخص اس رمضان شریف میں کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے اور وہ خود جہنم کی آگ سے بچا لے گا،
اور اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں روزے کے بارے میں کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے اس کے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی جو بک ہے اسلامک کی، اس میں سے پیج نمبر 229 پہ ہے روزے پوائنٹ جو ہے 239 پہ، سوری 239 پہ ہے اس کا روزہ پوائنٹ، اور وہ 247 تک ہے۔ اس میں روزے کی بڑی اچھی ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آپ لوگ خود اس کی ریڈنگ کریں، اس میں روزے کے مقاصد دیے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے، اور روزے میں سے آپ نے 10 جو ہیں شارٹ کویسچن بنانے ہیں، آپ نے 10 شارٹ کویسچن آپ لوگوں نے اچھے سے ریڈ کر کے روزے پوائنٹ میں سے 10 شارٹ کویسچن بنانے ہیں، وہ آپ نے 239 پیج نمبر ہے، وہاں سے آپ اس کو ریڈ کرنا سٹارٹ کریں، 247 تک اس کا روزہ پوائنٹ ہے، اس کو آپ ریڈ کریں روزے کو، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے آ جاتا ہے پوائنٹ زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ اسلام کا جو ہے چوتھا بنیادی رکن ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک کرنے کی۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس سے پاک کر لیتا ہے، اور دولت کے مقابلے میں اس رب کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے جس کے حکم پر وہ دولت کو قربان کر رہا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ اسے یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کے تابع کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کی بک کا ہے جو پیج نمبر 248 پہ، یہ دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں قرآن سنت میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر نظر ڈالیے تو محسوس ہوتا ہے کہ عبادت میں اس کا مقام جو ہے وہ نماز سے بس ایک ہی درجہ نیچے ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا ذکر بار بار ہوا ہے، نماز کا جہاں ذکر ہوا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن پاک میں ایمان کے بعد جہاں نیک اعمال کا ذکر آتا ہے عام طور پر صرف 2 اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک نماز کا اور دوسرا زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک معیاری مومن کا تصور سامنے لانا ہوتا ہے تو مومن اس طرح کے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اجر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ کہ نماز اور زکوٰۃ دین میں اتنا اہم مقام رکھتے ہیں کہ جس نے ان دونوں کو اچھی طرح ادا کر لیا اس نے گویا پورے دین پر عمل کرنے کی پکی ضمانت اور عملی گواہی دے دی۔ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو ابھی آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں، یہ غور سے سنیے گا کہ وہ اس طرح کے دین کے احکام کی اصولی تقسیم جو ہے وہ 2 ہی طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک قسم ان احکام کی ہوگی جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے، اور دوسری قسم ان احکام کی ہوگی جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ نماز جو ہے وہ حقوق اللہ کا مغز ہے اور زکوٰۃ جو ہے حقوق العباد کا۔ نماز کس کا مغز ہے؟ حقوق اللہ کا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ حقوق العباد کا۔ جس طرح اگر ایک شخص واقعی نماز کا حق ادا کرے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ مسجد سے باہر آ کر خدا کو بھول جائے، اسی طرح اگر ایک شخص زکوٰۃ کا حق ادا کر دے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان کے حقوق پورے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ اگر چڑھائی کا راستہ ہے نا تو یہ دونوں چیزیں اس راستے پر سفر کرنے والے انسانی عمل کی گاڑی کے 2 انجن ہیں۔ نماز کا انجن اسے آگے کھینچتا ہے اور زکوٰۃ کا انجن اسے پیچھے سے دھکیلتا ہے، اور اس طرح گاڑی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ایگزامپل دے کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نماز کا انجن اسے آگے سے کھینچتا ہے اور زکوٰۃ کا انجن اسے پیچھے سے دھکیلتا ہے، اس طرح گاڑی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زکوٰۃ کی سمجھ آگے۔ پھر آگے آ جاتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف۔ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ 8 ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب جو ہے مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ایک فرض ہے کہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے جو زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ میں آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ آپ کی بک ہے، اس کی پیج نمبر 253 پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں فقراء۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ مال تو ہو مگر ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو، غربت میں گزر بسر کرتے ہوں اور کسی سے مانگتے نہ ہوں، یہ فقراء ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم زکوٰۃ دینا چاہیے۔ مساکین ہیں، یہ بہت ہی تباہ حال لوگ ہیں جن کے پاس اپنے جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ بعض صحابہ ایسے لوگوں کو بھی مساکین میں شامل کرتے تھے جو کمانے کی طاقت رکھتے ہوں مگر جنہیں روزگار نہ ملتا ہو، ان مساکین کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ آگے آ جاتا ہے عاملین زکوٰۃ، مطلب کہ محکمہ زکوٰۃ کے کارکن جو محکمہ زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں حکومت زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کرے، ان کو زکوٰۃ ہی کی مد سے تنخواہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مؤلفۃ القلوب، دل کو نرم کرنا، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی حمایت کے لیے یا اسلام کی مخالفت سے روکنے کے لیے روپے دینے کی ضرورت پیش آئے۔ مثلاً اگر کوئی نو مسلم اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے کی وجہ سے بے روزگار ہو گیا ہو تو اس کی مدد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ آگے نمبر 5 پوائنٹ پہ آ جاتا ہے غلامی سے رہائی دلانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص غلامی سے نکلنا چاہتا ہو تو اسے زکوٰۃ دی جائے تاکہ اپنے مالک کو روپیہ دے کر اپنی گردن چھڑا لیں۔ آج کل کے زمانے میں غلامی کا رواج نہیں، اس لیے جو لوگ جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے قید بھگت رہے ہوں ان کو زکوٰۃ دے کر رہائی حاصل کرنے میں مدد دی جا سکتی ہے۔ آگے نمبر 6 پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں قرض دار۔ جس شخص پر اتنا قرض ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب مال کی وہ کم سے کم مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے سے کم مال بچتا ہو، اس جو پیسے ان کے پاس ہیں ان سے کم مال بچتا ہو، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں فی سبیل اللہ۔ یہ لفظ تمام نیک کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے خصوصی طور پر مراد دین حق کا جھنڈا بلند کرنے کی جد و جہد میں مالی مدد پہنچانا ہے۔ آگے نمبر 8 پوائنٹ مسافر۔ اگرچہ مسافر کے پاس اس کی وطن میں کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، لیکن سفر کے دوران اگر وہ محتاج ہو گیا تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ آگے آ جاتے ہیں زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپے یا سامان تجارت ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب اور ایسے لوگوں کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ مختلف اشیاء کا نصاب یہ ہے، سونا جو ہے 7.5 تولے، چاندی جو ہے 52.5 تولے ہو تو زکوٰۃ ان کو، اور ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس اتنی مقدار میں سامان ہو تو ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ روپے، پیسے اور سامان تجارت، سونے چاندی اور دونوں میں سے کسی ایک قیمت کے برابر، ٹھیک ہے۔ اب آگے آپ کا جو اسلامیت کی بک ہے پیج نمبر 252 پر بھی زکوٰۃ کی مقدار مختلف بتائی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ اچھے سے ریڈ کر لیجئے گا۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ آگے آ جاتے ہیں حج پوائنٹ، جو لاسٹ ہے اسلام کا جو بنیادی رکن ہے۔ سب سے آخر میں 5واں پوائنٹ ہے حج۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ شریعت کی زبان میں حج کی عبادت کو حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں انسان کعبے کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہے۔ حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ اپنے مسلمان ہونے کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ سارے اہل جہاں سے بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ ارکان اسلام میں اب حج کی اہمیت کے بارے میں ایک اور آیت مبارکہ جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے کہ لوگوں پر حج کرنا ہے اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہاں کے لوگوں کی، ٹھیک ہے۔
مراد یہ ہے کہ یہ جامع عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر فرض کی گئی ہے، اور اس کا اپنے بندوں پر یہ بھی حق ہے کہ اپنے بندوں کا یہ بھی حق ہے کہ لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی غرض وابستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بندوں کو فائدہ ہو۔ ادائیگی حج کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ ہے گناہوں کی بخشش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر وہ لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب اگر حج کے مناسک کی بات کی جائے، مناسک حج کی بات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، دنیاوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر، دو انسلی چادریں اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے۔ میدان عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کا ذکر فرمایا ہے۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطبے کی بے مثال ہدایات یاد آتی ہیں۔ اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے اور قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے نظیر قربانیاں یاد آتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے جملہ قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میرا تو مرنا جینا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے میں اس کے لبوں پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہان کو، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ اب آگے حج کے مراسم آ جاتے ہیں۔ اب حج کے مراسم جو ہیں جب حج ادا کرتے ہیں، جب کوئی شخص حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو مکے سے کافی دور پہلے ہی حج کی باقاعدہ نیت باندھتا ہے جسے احرام کہتے ہیں۔ احرام باندھنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ غسل کر کے عام کپڑوں کے بدلے ایک تہہ بند اور چادر پہن لیتا ہے، خدا کو مخاطب کر کے بلند آواز سے پکارتا ہے، حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تیری ہی ہیں، نعمتیں تیری ہی ہیں، بادشاہی تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ احرام باندھ کر جب حج کی نیت کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب کر کے یہ بلند آواز میں یہ الفاظ پکارتے ہیں۔ لبیک حاضر ہوں کہ یہ صدا بار بار دہرایا جانے والا وظیفہ بن کر زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ احرام کے بعد عیش و عشرت کی ہر چیز اس پر حرام ہو جاتی ہے، زیب و زینت منع ہو جاتی ہے۔ اس حال میں وہ مکے پہنچتا ہے، وہاں کعبے کا طواف کرتا ہے۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو لوگ منا کے مقام کے لیے روانہ ہوتے ہیں، وہاں سے عرفات جاتے ہیں، وہاں سے مزدلفہ اور وہاں سے پھر منا آتے ہیں، جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سر کے بال اترواتے ہیں اور کعبے کا بار بار طواف کرتے ہیں۔ آگے یہ مناسک حج کی حکمتیں آ جاتی ہیں۔ یہ آپ نے ریڈ کرنا ہے، بلکہ یہ یاد کرنا ہے پوائنٹ، یہ میں نے سننا ہے، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ مناسک حج کی حکمتیں یہ ہیں 1 2 3 4 5 پوائنٹ، اس میں ہے 6 7 8 9، یہ 9 پوائنٹ ہیں۔ یہ آپ نے مناسک حج کی حکمتیں ہیں، یہ اچھے سے آپ نے ریڈ کرنا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ سے سننا ہے یہ پوائنٹ، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ یہ ارکان اسلام کے 5 پوائنٹس ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ یہ لاسٹ پہ جو ہے استطاعت رکھنے پر حج بیت اللہ کرنا، یہ حج جو ہے مناسک حج کی حکمتیں ہیں جو میں نے آپ کو بک میں بتایا، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسلامی عبادات ہیں، ساری اسلامی تصور عبادات ہیں۔ یہ ساری اسلامی عبادات جو ہیں انسان کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کرتی ہیں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سپرد کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی پسندیدہ صفات جو ہیں انسان میں پیدا کرتی ہیں۔
سیرت اور کردار کی تعمیر کرتی ہیں اور روحانی ترقی اور اخلاقی نشوونما کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ عبادات کا اصل مقصد یہ ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو، تقویٰ کی روح پیدا ہو، خدا سے تعلق قائم ہو۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہو جاتا ہے نا تو ہم زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی اور اس کی محبت جو ہے ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ نفس کی اصلاح کے بغیر کوئی بھی اصلاح ممکن نہیں، اور نفس کی اصلاح کا اصل اور مؤثر ترین طریقہ وہ عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ارکان اسلام تھے کہ آپ نے اچھے سے لیکچر سننا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔